بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ نیا قانون کا تیسرا حصہ پڑھیں گے اور اس میں الفاظ معنی پر غور کریں گے۔ 1 اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ سنا، مگر اس کے متعلق جو تصور اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا بدل نہ سکا۔ وہ سمجھتا تھا کہ 1 اپریل کو نئے قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا، اور اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد پر جو جو چیزیں نظر آئیں گی اس سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ضرور پہنچے گی۔ آخر کار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے اور اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے۔ موسم خلاف معمول سرد تھا اور ہوا میں تازگی تھی۔ 1 اپریل کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور استبل میں جا کر تانگے میں گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل گیا۔ اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور تھی۔ وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا۔ آمد بولتے ہیں آنا کو، جس میں فطری پن ہو۔ خلاف معمول مطلب رواج یا دستور یا قاعدے کے خلاف۔ سرد مطلب ٹھنڈا، اس کی ضد ہوتی ہے گرم، سرد و گرم استعمال کرتے ہیں۔ استبل گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ۔ مسرور مطلب خوش۔ اس نے صبح کے سرد دھندلکے میں کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا، مگر اسے ہر چیز پرانی نظر آئی، آسمان کی طرح پرانی۔ اس کی نگاہیں آج خاص طور پر نیا رنگ دیکھنا چاہتی تھی، مگر سوائے اس کلغی کے جو رنگ برنگ کے پروں سے بنی تھی، اس کے گھوڑے کے سر پر جمی ہوئی تھی، اور سب چیزیں پرانی نظر آتی تھی۔ یہ نئی کلغی اس نے نئے قانون کی خوشی میں 31 مارچ کو چودھری خدا بخش سے 14.5 آنے میں خریدی تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، کالی سڑک اور اس کے آس پاس تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر لگائے ہوئے بجلی کے کھمبے، دکان کے بورڈ، اس کے گھوڑے کے گلے میں پڑے ہوئے گھنگرو کی جھنجھناہٹ، بازار میں چلتے پھرتے آدمی، ان میں سے کون سی چیز نئی تھی؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں، لیکن استاد منگو مایوس نہیں تھا۔ ابھی بہت سویرا تھا، دکانیں بھی تو سب کی سب بند ہیں۔ اس خیال سے اسے تسکین تھی، مطلب سکون مل رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچتا تھا، ہائی کورٹ میں 9 بجے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے۔ اب اس سے پہلے نئے قانون کا کیا نظر آئے گا؟ کلغی مطلب پرندوں کے سر کا تاج، مطلب اسے ملمع سازی کرنا۔ جب اس کا تانگا گورنمنٹ کالج کے دروازے پر پہنچا تو کالج کی گھڑیاں نے بڑی رعونت سے 9 بجائے۔ رعونت بولتے ہیں بہت غرور سے، شیخی سے۔ جو طلبہ کالج میں بڑے دروازے کے باہر نکل رہے تھے خوش پوش تھے، اچھا پہنے ہوئے تھے، مگر استاد منگو کو نہ جانے ان کے کپڑے میلے میلے سے کیوں نظر آئے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی نگاہیں آج کسی خیرہ کن جلوے کا نظارہ کرنے والی تھی۔ خیرہ کرنا مطلب خیرہ تاریک کر دینا، چکا چوند کر دینا۔ ایسا جلوہ چاہ رہی تھی اس کی آنکھیں جو چکا چوند کر دے۔ تانگے کو دائیں موڑ کر وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر انارکلی میں تھا۔ بازار کی آدھی دکانیں کھل چکی تھیں اور اب لوگوں کی آمد و رفت بھی بڑھ رہی تھی۔ حلوائی کی دکانوں پر گاہکوں کی خوب بھیڑ تھی۔ منہاری والوں کی نمائشی چیزیں شیشے کے الماریوں میں لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی تھی، اور بجلی کے تاروں پر کئی کبوتر آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، مگر استاد منگو کے لیے ان تمام چیزوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ نئے قانون کو دیکھنا چاہتا تھا، ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ اپنے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ دعوت نظارہ بولتے ہیں دیکھنے کی دعوت دینا۔ منہاری مطلب جو منہاری کا سامان ہوتا ہے وہ۔ جب استاد منگو کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا تھا، اس نے، اب یہ کہانی فلیش بیک میں گئی ہے، اس نے 4-5 مہینے بڑے بےقراری سے گزارے تھے۔ اس کو یقین تھا کہ بچہ کسی نہ کسی دن ضرور پیدا ہوگا، مگر وہ انتظار کی گھڑیاں نہیں کاٹ سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے بچے کو صرف ایک نظر دیکھ لے، اس کے بعد وہ پیدا ہوتا رہے۔ چنانچہ اسی غیر مغلوب خواہش کے زیر اثر اس نے کئی مرتبہ اپنی بیمار بیوی کے پیٹ کو دبا دبا کر اور اس کے اوپر کان رکھ کر اپنے بچے سے متعلق کچھ جاننا چاہتا تھا، مگر ناکام رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ انتظار کرتے کرتے اس قدر تنگ آ گیا کہ اپنی بیوی پر برس بھی پڑا تھا۔
تو ہر وقت مردے کی طرح پڑی رہتی ہے، اٹھ ذرا چل پھر، تیرے انگ میں تھوڑی سی طاقت تو آئے، یوں تختہ بنے رہنے سے کچھ نہ ہوگا، تو سمجھتی ہے کہ اسی طرح لیٹے رہنے سے بچے جن دے گی۔ استاد منگو طبعاً مطلب طبیعت کے لحاظ سے بہت جلد واقع ہوا تھا۔ وہ ہر سبب کی عملی تشکیل دیکھنے کا نہ صرف خواہش مند تھا بلکہ متجسس بھی تھا، مطلب سسپینس میں تھا وہ۔ اس کی بیوی گنگاوتی اس کی اس قسم کی بے قراریوں کو دیکھ کر عام طور پر یہ کہا کرتی ہے، ابھی کنواں کھودا نہیں گیا، تم پیاس سے بے حال ہو رہے ہو۔ مگر کچھ بھی ہو، مگر استاد منگو نئے قانون کے انتظار میں اتنا بے قرار نہیں تھا جتنا کہ اسے اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا۔ وہ آج نئے قانون کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، ٹھیک اسی طرح جیسے گاندھی یا جواہر لال نہرو جلوس کا نظارہ دیکھنے کے لیے نکلا کرتا تھا۔ اس میں غیر مغلوب خواہش مطلب ایسی خواہش جس پر قابض نہ ہوا جائے، اس پر قبضہ نہ کیا جائے۔ طبعاً مطلب طبیعت، مزاج، فطرت، عادت کے لحاظ سے۔ عملی تشکیل مطلب عملی طور پر خاکہ بنانا۔ متجسس مطلب جستجو، تلاش، کھوج۔ لیڈروں کی عظمت کا اندازہ استاد منگو ہمیشہ اس کے جلوس کے ہنگاموں اور ان کے گلے میں ڈالے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی لیڈر گیندے کے پھولوں سے لدا ہوا ہو تو استاد منگو کے نزدیک وہ بڑا آدمی ہے، اور اگر کسی لیڈر کے جلوس میں بھیڑ کے باعث 2-3 فساد ہوتے رہ جائیں تو اس کی نگاہ میں وہ اور بھی بڑا تھا۔ اب نئے قانون کو اپنے ذہن کے اسی ترازو میں تولنا چاہتا تھا۔ انارکلی سے نکل کر وہ مال روڈ کی چمکیلی سطح پر اپنے تانگا کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کہ موٹروں کی دکان کے پاس سے چھاؤنی کی ایک سواری مل گئی۔ کرایہ طے کرنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو چابک دکھایا اور دل میں یہ خیال کیا، چلو یہ بھی اچھا ہوا، شاید چھاؤنی سے ہی نئے قانون کا کچھ پتہ چل جائے۔ چھاؤنی پہنچ کر استاد منگو نے سواری کو اس کی منزل مقصود پر اتار دیا۔ منزل مقصود مطلب وہ منزل جہاں پہ اس آدمی کی خواہش ہے، قصد کرنا چاہے، ارادہ کرنا سے ہے مقصود۔ اور جیب سے سگریٹ نکال کر بائیں ہاتھ کی آخری 2 انگلیوں میں دبا کر سلگایا اور اگلی نشست کے گدے پر بیٹھ گیا۔ جب استاد منگو کو کسی سواری کی تلاش نہیں ہوتی تھی یا اسے کسی بیتے ہوئے واقعے پر غور کرنا ہوتا تھا تو وہ عام طور پر اگلی نشست چھوڑ کر پچھلی نشست مطلب بیٹھک پر بڑے اطمینان سے بیٹھ کر اپنے گھوڑوں کی باگیں دائیں ہاتھ کے گرد لپیٹ کر کیا کرتا تھا۔ ایسے موقع پر اس کا گھوڑا تھوڑا سا ہنانے کے بعد بڑی دھیمی چال چلنا شروع کر دیتا تھا، گویا اسے کچھ دیر کے لیے بھاگ دوڑ سے چھٹی مل گئی ہے۔ گھوڑے کی چال اور استاد منگو کے دماغ میں خیالات کی آمد بہت سست تھی۔ جس طرح گھوڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا اسی طرح استاد کے ذہن میں نئے قانون کے متعلق نئے قیاسات داخل ہو رہے تھے۔ عظمت مطلب بزرگی، بڑائی۔ منزل مقصود وہ منزل جس کو حاصل کرنے کی خواہش ہو۔ قیاس مطلب اندازہ، اٹکل۔ وہ نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی کے تانگوں کے نمبر ملنے کے طور طریقے پر غور کر رہا تھا اور اس قابل غور بات کو آئین جدید کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس سوچ بچار میں غرق تھا، اسے یوں معلوم ہوا جیسے کسی سواری نے اسے بلایا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے اسے سڑک کے اس طرف دور بجلی کے کھمبے کے پاس ایک گورا کھڑا نظر آیا جو اسے ہاتھ سے بلا رہا تھا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ استاد منگو کو گوروں سے بے حد نفرت تھی۔ جب اس نے اپنے تازہ گاہک کو گورے کی شکل میں دیکھا تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات بیدار ہو گئے۔ پہلے اس کے جی میں آئی کہ بالکل توجہ نہ دے اور اس کو چھوڑ کر چلا جائے، مگر بعد میں اس کو خیال آیا ان کے پیسے چھوڑنا بیوقوفی ہے، تلغی پر جو مفت میں 14.5 آنے خرچ کر دیے ہیں ان کی جیب ہی سے وصول کرنے چاہیے، چلو چلتے ہیں۔ خالی سڑک پر بڑی صفائی سے تانگا موڑ کر اس نے گھوڑے کو چابک دکھایا اور آنکھیں جھپکنے میں وہ بجلی کے کھمبے کے پاس تھا۔ گھوڑوں کی باگیں کھینچ کر اس نے ٹانگا ٹھہرایا اور پچھلی نشست پر بیٹھے بیٹھے گورے سے پوچھا، صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے؟ اس سوال میں بلا کا طنزیہ انداز تھا۔ صاحب بہادر کہتے وقت اس کا اوپر کا مونچھ بھرا ہونٹ نیچے کی طرف کھینچ
گیا اور پاس ہی گال کی دوسری طرف جو مدھم سی لکیر ناک کے نتنے سے تھوڑی کے بالائی حصے تک چلی آ رہی تھی، ایک لرزش کے ساتھ گہری ہو گئی، گویا کسی نے نوکیلے چاقو سے شیشم کی سانولی لکڑی میں دھاری ڈال دی۔ اس کا چہرہ ہنس رہا تھا اور اپنے اندر اس نے اس گورے کو سینے کی آگ میں جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ سعی مطلب کوشش، طنز مطلب طعنہ دینا، رمز کے ساتھ بات کرنا، لرزش مطلب راشا، کپ کپی، تھر تھراہٹ۔ جب گورے نے جو بجلی کے کھمبے کے اوٹ سے ہوا کا رخ بچا کر سگریٹ سلگا رہا تھا مڑ کر تانگے کے پائیدان کی طرف قدم بڑھایا تو اچانک استاد منگو اور اس کی نگاہیں چار ہوئیں اور ایسا معلوم ہوا کہ بیک وقت آمنے سامنے کی بندوقوں سے گولیاں خارج ہوئیں یعنی نکلیں اور آپس میں ٹکرا کر آتشی بگولہ بن کر اوپر کو اڑ گئیں۔ استاد منگو اپنے دائیں ہاتھ سے باغ کے بل کھول کر تانگے پر سے نیچے اترنے والا تھا، اپنے سامنے کھڑے گورے کو یوں دیکھ رہا تھا گویا وہ اس کے وجود کے ذرے ذرے کو اپنی نگاہوں سے چبا رہا ہے، اور گورا کچھ اس طرح اپنی نیلی پتلون سے غیر مرئی چیزیں جھاڑ رہا ہے گویا وہ استاد منگو کے اس جملے سے اپنے وجود کے کچھ حصے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پائیدان بولتے ہیں گاڑی کی وہ جگہ جس پر پاؤں رکھ کر سوار ہوتے ہیں، خارج ہونا مطلب باہر نکلنا، آتشی بولتے ہیں آگ کے جیسا، آگ کی طرح گرم، بگولہ مطلب ہوا کا چکر، غیر مرئی مطلب وہ چیزیں جو دکھائی نہ دے۔ آگ کے لیے بس اتنا ہی۔ کل ہم لوگ آخری حصے میں اس افسانے کو ختم کر لیں گے، اس کے بعد ہم لوگ آخری حربہ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔